بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے اور اپنی خوبصورت صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے صبح کو مزید خوشگوار، بہتر اور انفارمیٹیو بنانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، آج بھی بہت اہم موضوع کے ساتھ یقیناً جس پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ یقیناً ہمیشہ ان ٹاپکس کو سلیکٹ کرتی ہے جس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، بہت ویلیو ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں کافی پرابلمز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم ان پرابلم کو ڈسکس کریں گے، ان کے سلوشنز نکالیں گے، تو یقیناً ناظرین ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، بہترین ہو سکتی ہے، خوشگوار ہو سکتی ہے۔ آج ناظرین ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، یقیناً دور حاضر کے اندر اس کی کافی گہما گہمی ہمیں نظر آتی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اوپر اور بے روزگاری کے اوپر، کہ اس سے ایک عام انسان جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتا دکھائی دیتا، اور غربت اور بے روزگاری کا جو ایک جن بے قابو ہو چکا ہے، اس کو قابو میں ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی، تو ہمارا بیشتر طبقہ یقیناً ہماری یوتھ پر ہے۔ ہمارا جو ملک ہے ایگریکلچر ممالک میں ان کا شمار ہے، اس کے باوجود کیوں ہم مینجمنٹ نہیں کر پا رہے، کیوں ہماری جو تمام تر چیزیں ہیں اس میں توازن نہیں برقرار رکھ پا رہے۔ آئے دن نئے بجٹ پیش کر دیے جاتے ہیں، اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف دیا جاتا ہے، خاص کر وہ طبقہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے۔ مہنگائی تو بڑھتی ہے لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے، اور اگر اس کا کوئی حل نہیں ہے تو ایک مینجمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو عام عوام ہے، عام آدمی ہے، اس کو اتنا شعور ہو، اس طرح سے وہ اویئرنیس حاصل رکھتا ہو کہ وہ اپنی تمام تر سچویشن کو سنبھال سکے، ڈیل کر سکے، مینج کر سکے، کہ کس طرح سے اس نے اپنی یہ تمام تر جو پرابلم ہے اس کو فیس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کو چلانا ہے، بچوں کی فیسز، بچوں کے جو روزمرہ کے روٹین کے معاملات ہیں ان کو بہتر رکھنا ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے، اور جیسے میں نے بات کی، تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بے روزگاری اور بڑھتے ہوئے جو مہنگائی ہے اس میں سروائیو کرنا۔ تو آج ہم اپنے پینل سے ڈسکس کریں گے کہ آئے دن جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، آئے دن جو حکومتی سطح پہ نئے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کے ہمارے جو عام آدمی، عام شہری، عام عوام ہیں، اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ جو ایک بڑا مسئلہ مہنگائی کا اور بے روزگاری کا سامنے آ رہا ہے، اس پر کس طرح سے ہم قابو پا سکتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے مہمان موجود ہیں۔ ان کی جانب بڑھتے ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ اس اہم موضوع پہ جلدی سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جی ہیں آپ ماہر تعلیم ہے پروفیسر ڈاکٹر جلیل عالی صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے پروفیسر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اور ہم اسکائپ پہ جوائن کیا جائے ماہر معاشیات ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب۔ السلام علیکم مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس کی ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو، ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہو، آج کے موضوع کے حوالے سے خاص کر جو مہنگائی اور بے روزگاری پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری، یہ دونوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا بن چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل، آپ نے تو بڑی تفصیل سے شروع میں اس کے بارے میں بات کر دی۔ شکریہ۔ کہ ظاہر ہے کہ اصل بات تو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے۔ مہنگائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو قوت خرید ہے ایسے وہ بڑی محدود ہو جاتی ہے، بالکل، اور آپ زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ نہیں جمع کر پاتے، اور اس سے پوری فیملی لائف متاثر ہوتی ہے، بالکل ایسے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اور جو بے روزگاری والی بات ہے وہ تو بالکل انسان کو بالکل لٹکا دیتی ہے خلا میں، ایسے ہی ہے، اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی بالکل، اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور ایک بالکل مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ اپنی زندگی کو بے معنی زندگی سمجھتا ہے۔ تو روزگار جو ہے وہ آدمی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرتا ہے، اس کے اندر ایک اعتماد پیدا کرتا ہے، اس کی شخصیت کو انٹیگریٹڈ رکھتا ہے، مستحکم رکھتا ہے۔ تو وہ جو ہمارا اسلام میں بھی کہا گیا کہ غربت ایمان کو بھی کمزور کر دیتی ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ اچھا دونوں طریقے ہیں۔ اسلام میں تو یہ بتایا گیا کہ جو آپ کا تعیش ہے
وہ بھی آپ کے ایمان کو خراب کرتا ہے. ایفلوئنس جو ہے یعنی جب اتنا زیادہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو اور اتنا تعیش ہو تو آپ کو اپنے ساتھ مکالمہ کرنے کا اور خدا کے ساتھ مکالمہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو وہ بھی انسان کی شخصیت کو ایک طریقے سے ڈی ہیومنائز کرتا ہے. اور غربت کے بارے میں تو بڑی واضح حدیث ہے کہ یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. کیونکہ جو بندہ ہر وقت جو ہے کسی کا دست نگر ہو, کسی کا محتاج ہو, تو نہ تو اس کے اندر خود اعتمادی ہوگی اور نہ اس کے اندر یقین اور ایمان ہوگا, کمزور ہو جائے گا وہ. ایسے ہی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, اس وقت معاشرے میں ہمیں عدم اعتمادی جو دکھائی دے رہی ہے, عدم برداشت دکھائی دے رہی ہے, ایک عجیب سی بے چینی کی فضا دکھائی دے رہی ہے, اس کی ان تمام تر چیزوں کی وجہ پھر ہم یہ مہنگائی کو اور بے روزگاری کو ہی سمجھیں؟ جی بالکل, اس کا آپ اس کے ساتھ لنک کیوں بنا سکتے ہیں کہ اس سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. جب آپ کی زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں, بچہ جو ہے وہ بستہ مانگ رہا ہے, فیس مانگ رہا ہے, کتابیں مانگ رہا ہے, لباس مانگ رہا ہے, یونیفارم نہیں ہے, تو یہ ساری فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, یعنی بے شمار خواہشات کو پورا کرنا تو دور, جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی. مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی بھی جرنل سے ہم رائے جاننا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے. انشاءاللہ آگے ان ڈیٹیل بھی جائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم آپ کی بھی رائے لے لیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری کو اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مہنگائی اور بے روزگاری کا بڑا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے سے, کیونکہ جب آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو اس کے وسائل محدود یا ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے ہر چیز مہنگی لگنے لگتی ہے. تو یہ ایک وشر سرکل ہے. اس میں کئی وجوہات ہیں ان حالات کی جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں. کچھ گلوبل حالات ہیں, عالمی حالات, کچھ مقامی حالات ہیں جو داخلی پاکستان کے حالات ہیں. انٹرنیشنل حالات میں بدقسمتی سے تیل کی قیمتیں ریکارڈ ہائی چلی گئی ہیں, 126 روپے فی بیرل پہ, جو آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ شروع ہوا تھا تو $5 میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. جہاز واپس کیے ہیں لوگوں نے کہ ان کے پاس ذخیرہ رکھنے کے لیے جگہیں نہیں تھی. وہ $5 سے آج آپ $124 $125 پہ وہ آ گئے ہیں. تو آپ کتنی گنا اضافہ ہوا ہے وہ آپ میں کوئی بھی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, رشین اور یوکرین وار ہوئی. ٹھیک ہے مرزا صاحب, بریک پہ جانا ہے. مرزا صاحب بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سبسٹریم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پہ ہم بات کریں کہ یہ ایک عام انسان کی زندگی کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے. ناظرین ہمارے اگلے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, آپ بیشتر پروگرامز میں ہمیں جوائن کرتی رہتی ہیں. ماہر نفسیات ہیں جی مشیت کاظمی صاحبہ, السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے مشیت, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. ناظرین اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, خون عطیہ کرتے ہیں, کسی کی زندگی بچاتے ہیں تو کتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. ناظرین اس پہ ہماری ٹیم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے, پہلے چل کے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنے مہمانوں کی جانب آئیں گے, اپنے موضوع پہ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کا دیا ہوا خون کسی معصوم کو موت کے منہ سے نکال سکتا ہے, مگر یہ بات سمجھائیں تو کس کو سمجھائیں. اس پر عمل 100 میں سے 10 لوگ ہی کرتے ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلڈ ڈونر ڈے منایا جا رہا ہے. خون کا عطیہ, زندگی کا سہارا, خون دے کر جان بچائیں, مرجھائے چہروں پر رونق لائیں.
خون عطیہ کرنے والے کہتے ہیں उनका मकसद सिर्फ जिंदगी बचाना है। करोड़ों की आबादी में गुज़श्ता साल सिर्फ 35 लाख अफराद ने खून का अतिया किया। खून के अतियात में सबसे बड़ी रुकावट सेहत पर उसके मुज़र असरात का बिला वजह खौफ है। लोगों को हमेशा ये आगाही दिलाई जाए कि खून अतिया करने में एक सेहतमंद शख्स को कोई नुकसान नहीं होता। लोगों में ये एहसास उजागर किया जाए कि खून खरीदना मरीज के लिए किसी फायदे के बजाय किसी नुकसान का बायस ना बने। अगर हम माहिरीन की बात करें तो वो कहते हैं खून के अतियात देने के हवाले से शऊर उजागर करने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक सेहतमंद बालिग मर्द एक साल में 4 मरतबा जबकि औरत 3 मरतबा अतिया दे सकते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं और फायदे बेशुमार हैं। इंसानी जिस्म के अंदर कितना खून होता है, हम सब इस बात से आगाह हैं कि इंसानी जिस्म में दौड़ने वाला खून किसी न किसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है। जान लें कि औसतन हर शख्स के जिस्म में 1.2 से 1.5 गैलन या 4.5 से 5.5 लीटर तक खून होता है। कुछ अफराद के अंदर खून की मिकदार उनके जिस्मानी वजन के 8 से 10% के बराबर होती है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब, जिस पे आज हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी इंसान को किस तरह से मुतासर कर रही है और नाज़रीन इसका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते हैं उसके सलूशंस की जानिब बढ़ना चाहिए, उसके जो सलूशंस हैं वो निकालने चाहिए, ना कि उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी करते हुए अपनी तमाम तर जो रूटीन उसको हम डिस्टर्ब कर लें। डेफिनेटली ये ज़िंदगी मिली है, इसमें हमें खुशियाँ भी मिलती हैं, गम भी मिलते हैं, प्रॉब्लम है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सॉल्यूशंस निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था, महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से आप बयान फरमा रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये बतला रहा था कि इस वक्त जो महंगाई है उसमें कुछ ग्लोबल वजूहात हैं और कुछ मुकामी वजूहात, और जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि पहला तो तेल की कीमतों में इंटरनेशनल जो इजाफा हुआ है, जो $5-6 से $126 पे पहुंच गई है। दूसरे रशियन और यूक्रेन वार हो गई है बदनसीबी से सेम टाइम। ऐसे ही जंग तो होती है लेकिन इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये दो ममालिक ऐसे हैं जो गेहूं, तेल और गैस की सप्लाई करते थे। बिल्कुल, लिहाजा जंग से इनके तेल की और गैस की और गेहूं जो सप्लाई करते थे वो मुतासिर हुई है, कुछ सैंक्शंस लगी हैं और उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की और गैस की कीमतें और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी वजूहात है जो महंगाई का सबब है। तीसरी चीज, हमारे मुल्क में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, एक हुकूमत गई है, एक हुकूमत आई है, उसकी ट्रांजिटरी फेज में बहुत सारे गैर यकीनी सूरत हाल सामने आई है, जिसने भी हमारी ये बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा करा है। चौथी चीज ये है कि रुपये का डेप्रिसिएशन जो हुआ है 104 रुपए पे चला गया है। हर वो चीज जो इम्पोर्ट हो रही है, जो पहले $190 190 रुपए पे कैलकुलेट होती थी, अब वो 204 के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है, तो उसकी कीमत बढ़ गई है। और बदकिस्मती से इसी पीरियड में हमने सबसे ज्यादा फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया, 9,80,000 टन, और गेहूं हमने, शक्कर जिसको ज़राई अजनास कहते हैं, जो एक वक्त में हम पहले अपने मुल्क में पैदा करते थे, इस बार ज़राअत के शोबे में नाकामी से वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है, तो उनकी कीमतें भी जो है वो शूट कर गई हैं। फिर जो तेल आपने इस्तेमाल करा है बिजली बनाने के लिए, फर्नेस ऑयल दुनिया का सबसे महंगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में काफ़ी आ चुके हैं। मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आएंगे, चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, हम चाहते हैं कि हमारी तीसरी मेहमान को भी हम इन करने। जी मशीद, आपसे भी जानना चाहेंगे, बेरोज़गारी और गुर्बत की हम बात करें और इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा ये बन चुका है, क्या कहेंगे?
اچھا، اس کے اندر یہ مہوش کہ وہ مسئلہ تو بن چکا ہے اور جیسے دن بہ دن ہم نیوز سنتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفلیمیشن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے اور روزانہ جو ہماری عام ضرورت مرہ کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس سب سینیریو کے اندر ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی اور یہ پولیٹیکل سینیریو کیا ہے اور وہ اب ان تمام تر خبروں کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے جو مینٹل کیپیسٹی ہے اس کے اندر پریشان ہے، خواہ وہ بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، کوئی ہمارا جاب کرنے والا طبقہ ہے یا بے روزگار جو لوگ ہیں. تو ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں یہ سوچتا ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر اس کا سروائیول کیسے ہوگا. اور جو لگژریز ہیں وہ تو کچھ ایک ہماری لمیٹڈ کلاس بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہی میں تو کہتی ہوں کچھ ہوتا ہے ان کے لیے کہ جب سینیریوز پولیٹیکل چینج ہو یا دوسرے ان کی لاٹری لگ جاتی ہے. لیکن جو عام عوام ہے تو ایگزیکٹلی جو اشرافی ان کو فرق نہیں پڑتا. نہیں، انہیں فرق نہیں. جو جن کو فرق پڑتا ہے وہ ایک عام آدمی ہے جو مڈل کلاس ہے یا لوور طبقہ ہے، وہ ایک اسپیسیفک کلاس ہے اور جو بیچاری ہر دور میں پس رہی ہوتی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو پھر معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی شادیوں پہ اتنا اسراف کر رہے ہیں اور چیزیں، پھر ایک کمپیریزن بھی آتا ہے دماغ میں جو کہ اب اسلام نے کہا کہ اسراف نہ کرو. اچھا، نمود و نمائش نہ کرو کہ تمہارا مسلمان بھائی اس سے جو ہے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. لیکن ہمارے اندر تو ایسی کوئی بھی اخلاقیات، کوئی ایتھکس موجود رہی نہیں ہے، تو ہم تو ہر چیز کو شو آف کرنے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب ایک انسان جو بیچارہ لو سوشو اکنامک اسٹیٹس سے ہے اس کے اوپر کیسا پریشر ہے، سوسائڈل آئیڈیشن. بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو ایک نمود و نمائش نے اور بے جا خواہشات نے ہماری زندگی میں گہری جگہ بنا لی، یقیناً اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں. آگے چل پہ اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ اس پہ قابو کیا ہم پا سکتے ہیں. چونکہ بریک کی جانب بڑھنا، ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سبٹرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری انسانی زندگی کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے، کن مسائل کا ہمیں مزید سامنا کرنا پڑے اور اس سے چھٹکارا ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا سلوشن جو ہے وہ سب سے زیادہ یقیناً ضروری ہیں. تو آج کے موضوع پہ ناظرین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی مشیت، آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ بے جا نمود و نمائش، بے جا خواہشات جو ہے وہ بھی وجہ بن رہی ہیں بے روزگاری کی، غربت کی اور ڈیفرنٹ مسائل کی. جی اچھا، اب نمود و نمائش جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو ہم روک نہیں سکتے کہ آپ ایسا نہ کریں. واٹ وی ہیو ٹو ڈو اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو نواز رہا ہے اور آپ رہ رہے ہو، سب سے پہلے تو رب کی تقسیم ہے، اس کے اوپر سوال نہیں ہے، اس کی مرضی جس کو دے جس کو نہ دے. اب ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل سینیریوز کے اوپر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور کہتے رہیں کہ میرا لیڈر اچھا ہے اور تمہارا لیڈر، ہمیں اپنی جو آمدنی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ چھوٹا کام بڑا کام، یہ اس سوچ سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سائیکلوجیکلی ہی ہمیں افیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام چھوٹا ہے، وہ کام بڑا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، اور لوگ کیا کہیں گے. یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ ہے، اس نے آئی تھنک ہمیں کافی نقصان پہنچا. اور خدا نخواستہ جب ہم اگر بھوکے ہوں گے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا تو لوگوں نے آ کے آپ کو کھانا نہیں دینا. اگر ہر انسان اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو چلانا شروع کرے تو وہ بہت بہتر طریقے سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے اگر اپنی زندگی کو چلاتے ہیں تو یقیناً یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت یہ جو ہم مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کریں، ڈیفینیٹلی معاشرے کے اوپر اس کے کافی زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے. اس کے مہوش اثرات مختلف اسپیکٹ ہیں اس کے اثرات کے. ٹھیک ہے. نفسیاتی اثرات کی طرف شیعت نے اشارہ کیا. اس کے خانگی اثرات بھی ہیں کہ ایک کنبہ ہے، بالکل، اگر اس کے افراد زیادہ ہیں تو ظاہر ریسورسز تھوڑے ہیں. بالکل ایسے. اب جب ریسورسز تھوڑے ہیں
تو ان کو اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کو لیبر کرنی پڑتی ہے، تو چائلڈ لیبر کا پرابلم بھی اسی سے منسلک ہو گیا، پاپولیشن پرابلم بھی اسی کے ساتھ منسلک ہو گیا. آپ دیکھیں اشرافیہ کے بچے کم ہوتے ہیں، ایسے ہی نچلے طبقے کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اس اینڈ پر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ بھئی جہاں گھر نہیں چلتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ورکشاپوں میں بھیجنا پڑتا ہے. پھر ایک اثر اس کا یہ ہے فزیولوجیکل کہ آپ انڈر فوڈ ہیں، آپ کی صحت ہی نہیں، آپ کی نرشمنٹ ہی، نشو و نمائی نہیں پوری ہو پا رہی، اور آپ معاشرے کے ایک صحت مند رکن اور فرد نہیں بن سکتے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پہلو وہ ایجوکیشن کا، اگر آپ نے پراپرلی ایجوکیشن نہیں دلا سکتے، آپ کے ذرائع اتنے نہیں ہیں بچوں کے، تو وہ کوئی کریٹیو کنٹریبیوشن نہیں کر پائیں گے معاشرے کے لیے، تو معاشرتی مسائل پیدا ہوں گے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے جرائم کی طرف نکل جائیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے ایڈکشن کی طرف نکل جائیں. تو بے شمار اس کے اثرات اس طرح پھیلتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی سائیکولوجیکلی آپ نارمل نہیں ہیں تو فرسٹریشن بڑھتی ہے، اس سے انٹالرنس بھی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں. گھر میں جو گھریلو جھگڑے ہیں وہ کم ریسورسز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. کسی کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کسی کی کوئی ضرورت کے اندر یہ کیسز کافی سامنے جس ٹیمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، اگر ہم سائے میں کوئی بندہ دبئی چلا گیا تو وہ دبئی پلٹ سے وہ بیوی جو ہے تانے مار مار کے خاوند کا برا حال کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے. تو اتنے سارے اس کے پہلو ہیں. ایسے اس درمیان میں مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک بار اسی طرح کی مہنگائی کا زمانہ تھا، تو لیکچرر ہونے کے باوجود میں نے کچھ سفر کیا اور فیس کیا پرابلم کا. تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی. وہ نظم احمد ندیم قاسمی صاحب نے اپنے رسالے فنون میں چھاپی، اور ساتھ مجھے وہ کہنے لگے کہ اس طرح کی نظم آپ نے لکھی تو وہ نظم ذرا ہمارے ساتھ بیگم صاحبہ پریشان نہیں ہوئی آپ کی؟ تو وہ نظم ہے پہلی سے پہلے. برا کیا ہے، بھلا کیا ہے، دعا کیا، بد دعا کیا ہے، میرے مولا میرے جیون مہینوں کے دنوں کو مختصر کر دے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیگم فکر مند. میرے مولا میرے جیون مہینوں کے دنوں کو مختصر کر دے، میری ہر سانس بے مایا، میرا دشمن میرا سایہ، جو جی آئے کوئی کہہ لے کہ بے توقیر ہو جاتا ہوں پہلی سے بہت پہلے. بہت پہلے. کیا بات ہے، بالکل بجا فرمایا. یقیناً ناظرین اس وقت ہمارے زندگی میں کافی پرابلمز ہے، کافی ڈس بیلنس ہماری لائف ہو چکی ہے، تو اس میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، پرابلم کے سلوشنز کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ رام ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، آج بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک عام انسان کی زندگی کو وہ کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. ہمارے آج کے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر جلیل عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مشیت کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اسکائپ پہ مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جب بھی معاشرے کے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں، IMF کی بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں ان کی شرائط بھی ماننی پڑتی ہیں. جب ان کی شرائط کی جانب آتے ہیں تو مہنگائی کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں کوئی بھی بینک جیسے قرضہ دیتا ہے وہ اپنی رقم کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ شرائط عائد کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ گروی رکھتا ہے، چیزیں کچھ کولیٹرلز رکھتا ہے. نارمل ہے. IMF بھی جب آپ کو قرضہ دیتا ہے تو وہ یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کی انکم اتنی ہو کہ آپ قرضے کو واپس کر سکیں اور اس کا سود بھی دے سکیں.
اب اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ وقت پہ قرضہ واپس کر سکیں گے یا سود وقت پہ ادا کر سکیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنی انکم بڑھائیں. انکم ملک کی جو بڑھتی ہے وہ ریونیو، سب سے آسان سا طریقہ ہوتا ہے FBR کا کہ ریونیو ٹارگٹ بڑھا دیتے ہیں. IMF نے اس بار بھی 6,000 ارب پہ ہمارا ٹارگٹ ختم ہوا تھا اس سال کا، آئندہ سال کے لیے 7,000 ارب روپے کا ٹارگٹ دے دیا ہے، 1,000 ارب روپے اضافی. اب جب یہ ٹیکسز مہنگی تیزی سے کم ہو رہا ہے، جب بیرونی ذخائر کم ہوتے ہیں تو روپے پہ پریشر آتا ہے. آج روپیہ تاریخ کی 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی سب سے لو ترین سطح پہ چلا گیا 205 روپے. آج مزید 1 روپے 64 پیسے اس میں کم ہوئے. وہ جو چیزیں پہلے امپورٹ کرتے تھے آپ 150 190 روپے میں، اب اس کے آپ پے کر رہے ہیں 205 روپے. وہ مہنگائی کا سبب بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے، جو چیزیں آپ پہلے زرعی ملک میں پیدا کرتے تھے، گیہوں، شکر، دالیں اور فرٹیلائزر، کھاد، وہ آپ بدقسمتی سے زراعت کے شعبے کو نظر انداز کر کے آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور 205 روپے میں اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا سبب بن رہا ہے آپ کا. اور آخری چیز کہ آپ نے بجلی پیدا کرنے کے وہ ذرائع استعمال کر رہے ہیں جو سب سے مہنگے، فرنس آئل وغیرہ تھا، تو اس سے بھی مہنگائی ہوگی. اب سوال ہے کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے. ایگزیکٹلی سولوشنز کیا ہے، پرابلم کا حل کیا ہونا چاہیے. اکنامکس ہے، اس میں ٹکڑوں میں میرے لیے جواب مشکل ہوتا ہے آپ کو دینا. اس کا حل ہم نے جو نکالنا ہے وہ حل 2-3 ہیں اس کے، کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو انکم بڑھائی جاتی ہے، لیکن انکم بڑھانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ بھی چاہتی ہیں انکم بڑھے، میں بھی چاہتا ہوں میری انکم بڑھے، لیکن کیسے بڑھے انکم؟ تو پہلے تو ہم اپنا ملک میں یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ سنگل بریڈ ارنر جو ہمارے یہاں ہے، ہمارا یہ ہے کہ والد صاحب ہیں، انہوں نے کما کے رکھ کے دینا ہے، اور سب کا بچوں کی فیسیں بھی، میڈیکل بھی اور گھر کے دوسرے اخراجات بھی ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پورا کرنا. اور وہ باپ بیچارہ کرتا چلا آ رہا ہے، نسلیں یہ آپ نے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ ہو رہی ہے. لیکن اب ایک آدمی کے لیے یہ بوجھ برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا باہر کے ملکوں کی طرح انڈیا وغیرہ میں یہ بڑا کامن ہے کہ ملٹی بریڈ ارنر یا ایک سے زیادہ کمانے والا کو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچیاں ہیں وہ آج کل گھر سے کووڈ میں بیکنگ سے، کوکنگ کے بہت سارے بزنسز ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے کمایا. فری لانسرز نے آئی ٹی کے لیے، اسٹارٹ اپ کے لیے، آن لائن بزنسز بہت ہوئے ہیں. اس کی طرف جانا ہوگا ہمیں تاکہ ہم والد صاحب کی اپنی سپورٹ کر سکیں. پھر حکومت کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ تنخواہیں بڑھاتے چلے جائیں، پینشن بڑھاتے چلے جائیں، تو پھر روزگار کے مواقع پیدا کریں. کم از کم صنعتی اور ایگریکلچر سیکٹر، یہ 2 سیکٹر ہیں جو روزگار کے، نئے روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے. بدقسمتی سے ہماری اکانومی میں صرف ایگریکلچر 20% رہ گیا ہے، مینوفیکچرنگ 20% رہ گیا ہے، اور خدمات کا شعبہ جسے سروس سیکٹر کہتے ہیں 60% ہو گیا ہے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو بابا قوم نے خواب دیکھا تھا. بابا قوم نے خواب دیکھا تھا ایک زرعی صنعتی پاکستان. میں بھی زرعی صنعتی پاکستان سے مراد زراعت سے آپ پیداوار ملک میں خود کریں، خود کفیل ہو، بھی کھائیں، ایکسپورٹ بھی کریں، اور وہ آپ میں اسٹرینتھ ہے، وہ طاقت ہے. آپ کے پاس ملک کا سب سے بڑا آبپاش نظام ہے، آپ کے پاس محنت کا کسان ہے، آپ کے پاس 4 موسم میں، آپ کے پاس 365 دن سورج ہے، آپ کے پاس فرٹائل لینڈ ہے. تو آپ اس اسٹرینتھ کو اپنے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پرائرٹی ترجیحات میں ڈالیں. دوسری چیز جو ہمارے ہاتھ سے بلنڈر ہوتی گئی ہے، اور مجھے کہنے میں نے ہائیسٹ لیول پہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر خزانہ کو بھی بتلایا ہے کہ آپ متبادل ذرائع سے، سستے ذرائع سے جو مقامی ہوں
बिजली पैदा करें। आपने $17 बिलियन का फर्नेस ऑयल 9,80,000 टन इंपोर्ट एक महीने में कर लिया है। एक साल में $17 बिलियन। आपके पास ज़खायर है ही नहीं खाने को भी, जेब फटी हुई है आपकी। लिहाजा आप कोयले से बिजली पैदा करें। थर में आपके पास 175 बिलियन टन कोयला है और ऑलरेडी वो कोयला इस्तेमाल हो रहा है। एंगरों ने 2 यूनिट बनाए जिससे बिजली पैदा होने की 330 एग्जैक्टली। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, आखिर में हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए नाजरीन को मेरा एक ही मैसेज है कि बहुत कड़ा वक्त है और इस कड़े वक्त में कुछ आलमी हालात थे और कुछ हमारी हुकूमतों की ब्लंडर हुई है। और मैं हमेशा अपने कॉलमों में और टीवी इंटरव्यूज में एक जुमला कहता हूँ, शख्सियात गलतियां कर सकती हैं, कौमें गलतियां करती हैं तो नस्लों को भुगतना पड़ता है। एग्जैक्टली मिर्जा साहब, कड़ा वक्त जो है वो हमेशा हर दौर में हमारे ऊपर है, यकीनन उससे हमें निपटने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, शो के ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अपने बाकी मेहमानों से भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, महंगाई और बेरोज़गारी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये एक आम इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासर कर रहा है और इसके जो नुकसानात हैं, जो मसाइल हैं, उससे किस तरह से निकला जाए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को हम खुशगवार बनाएं, पुरसुकून बनाएं, उसमें एक सुकून की फ़िज़ा आए ताकि हमें हमारी ज़िंदगी में आने का जो मकसद है वो समझ लग सके, एक पुरसुकून तरीके से इस ज़िंदगी को जो है वो हम बसर कर सकें। प्रोफेसर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम नौजवानों की बात करते हैं, कौम का कीमती असासा नौजवान नस्ल को कहा जाता है। एक भारी फेसिस देकर डिफरेंट डिग्रियां जो हैं वो हासिल करते हैं और इस वक्त हमारा बेशतर तबका, हमारी ख़वातीन की बात करते हैं, बच्चियों या बच्चों की बात करते हैं, उनके पास डिग्री मौजूद है लेकिन बेरोज़गार फिर रहे हैं, क्यों? जी। अब देखें ना, इसमें बहुत बेतौकीरी जो डिग्री की भी है वो भी आप देखें। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और सारी जो प्लानिंग है, असल में इकोनॉमिक प्लानिंग, उस प्लानिंग में गड़बड़ है ना, ख़राबी है ना। मसलन इवन आप देखें कि ये जो आपके नेशनल कॉलेजेस हैं, जिसे आप प्रोफेशनल कॉलेजेस कहते हैं, वो इतने कम हैं कि आप उनमें दाखिले के लिए मेरिट किस दर्जे पर पहुंच जाता है और वो जो दर्जा है मेरिट का, वो आपके बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म कर देता है। वो नंबर जब आप उतने लेना चाहते हैं, उसके साथ एक और कारोबार शुरू हो जाता है उनका, ये जो अकेडमियाँ हैं उनका। ये सारी की सारी प्लानिंग की बात है। मैं ज़रा सी तवज्जो आपकी माजी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये तो वक्ती तौर पर इस वक्त के हालात की आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, कि हम कहते हैं कि जी हमारा इतना बजट तो चला जाता है कर्जों की अदायगी में, तो हम बाकी क्या करें। ऐसे ही तो ये क्यों हुआ? बिल्कुल ये आपकी नाअहली से हुआ। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास 0 असासे थे, सारे असासे इंडिया के पास। ऐसे ही इसके बावजूद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, जो वो अंग्रेज़ों ही की ट्रेंड थी, लेकिन उनको जब अपना मुल्क मिला तो उन्होंने काम किया। उसके नतीजे में पहले 2.5-3 साल के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से डबल हो गई। बिल्कुल। ये इतना बड़ा कारनामा करके जिन्होंने दिखाया, अब आपकी मुखालिफ कुव्वतों ने और आपके मुल्क दुश्मन एजेंटों ने, जो मुल्क के अपने आदमी थे, उन्होंने क्या किया, क्योंकि दुश्मनों ने तो फील किया कि ये ब्यूरोक्रेसी अगर इसी तरह से रही तो ये तो बड़ा टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान तो मजबूत हो जाएगा, हम तो नहीं चाहते ये पन पे और नशो न हो पाए। ऐसे ही है। तो सबसे पहले अयूब ने आके ब्यूरोक्रेसी की ऐसी तैसी की, उसके बाद याया ने की, उसके बाद जो आया उसने ब्यूरोक्रेसी पर हाथ साफ किया। अब आपके पास ब्यूरोक्रेसी में कोई तसलसल नहीं है विरासत का और स्किल का। तो ये जो सारा का सारा हुआ है डाउनफॉल, ये आपकी अशराफिया का, आपकी इंटेलिजेंसिया का, आपके टेक्नोक्रेट्स की फेलियर है।
یہ ماننا چاہیے انہیں بالکل کہ آج آپ جو پوزیشن ہمیں بتا رہے ہیں یہ کن کی کیا درا ہے، یہ سارا آپ کی فیلئر ہے. اچھا یا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ نااہل ہیں یا آپ بدنیت. صحیح. تو میں کہتا ہوں دونوں باتیں، دونوں ایگزیکٹلی دونوں ہو سکتی ہیں. بالکل. حالانکہ اہلیت میں تو شاید میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اہل تو ہیں، انہی کو اگر تھوڑا سا کچھ لگا دیں تو انہیں کہیں یہ کام کر کے دکھانا ہے تو یہ کامیاب کر دیں گے. انہیں کہیں آپ نے زکوٰۃ کے ادارے کو فیل کر کے دکھانا ہے، یہ فیل کر کے دکھا دیں گے. انہیں کہیں آپ نے اس کو کامیاب کر کے دکھانا ہے، یہ کامیاب کر کے دکھا دیں گے. ایگزیکٹلی. مجید آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، اگر اسی طرح سے بے روزگاری رہی، مہنگائی رہی تو ڈفرینٹ برائیاں جنم لے سکتی ہیں، بے شمار مسائل جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو اس پہ ہم قابو کس طرح سے پائیں؟ کیونکہ معاشرہ ہمارا دن بدن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خرابیوں کی جانب، برائیوں کی جانب اور مسائل کی جانب گامزن ہو رہا ہے. اب ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بے سکونی، بے اعتباری، اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو یو ڈونٹ نو دیٹ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. آپ اس پڑھائی کے بعد کیا کرو گے، کیا آپ کے لیے آگے سینیریوز موجود ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بڑے بہن بھائی جو کافی زیادہ لائک ہیں اور وہ جاب لیس ہیں ود آل دیز ڈگریز، تو آپ بھی کہو گے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اور ڈیورنگ جو اسٹڈیز ایک ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ایک پریشر ہے، پیرنٹس اتنی زیادہ فیسیں دے رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے، اور پھر آگے ٹیچرز کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، جو ٹینٹرمز ہیں. بینگ اے ٹیچر میں پھر بھی اس چیز کی مخالفت کروں گی کہ بہت زیادہ ٹیچرز جو ہے، زیادہ تر جو ہے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. بچوں کو سنب کرنا، انسلٹ کرنا اور ان کو یہ فیل کرانا کہ آپ کے اندر کوئی بھی خوبی موجود نہیں ہے، اور بار بار ان کو فیل کر کے یہ شو کرنا کہ میں تو بڑا لائک ٹیچر ہوں. ان تمام تر چیزوں سے مہوش ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو انسان ہے وہ اپنا کانفیڈنس کھو جاتا ہے. اب یہ جو ایج ہے بی ایس کی، انٹر کی، اس کے اندر جب آپ کا کانفیڈنس چلا گیا تو آپ زندگی میں ہر چیز میں ہی پیچھے رہنے لگے، خواہ وہ آپ کی پرسنل، پروفیشنل یا ایجوکیشنل لائف ہے. پھر ایڈکشن جو ہے ہمارے یوتھ کے اندر بہت زیادہ عام ہونے لگی ہے. کیونکہ اسٹریسرز ہیں، وہ گھر پہ جا کے دیکھتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے کہ ہم تمہاری اتنی فیسیں دے رہے ہیں، جب وہ پڑھائی بھی اتنی بورنگ ہے اور وہ لمبے ٹیکسٹ، اور مطلب اس کے اندر کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے which is practical and you don't know what you have to do after this. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سکون کے لیے کہہ لو، انجوائمنٹ کے لیے کہہ لو، یوتھ کے اندر ویسے ایک ہوتا ہے کہ ہم ٹرائی کریں چیزوں کو، ہاں، اور دوستوں کو دیکھ دیکھ کر. پھر ایک ہاسٹل کا ٹرینڈز بہت زیادہ آیا ہے. پہلے پیرنٹس بہت زیادہ اس چیز کو کرتے تھے کہ اگر بچہ کہیں جا رہا ہے، اگر گاؤں کے لوگ ہیں تو شہر میں آ کے اولاد کے ساتھ رہتے تھے. اب ماڈرنائزیشن کے اندر لوگوں نے کیا کیا، اسپیشلی بیٹیوں کو تو ابھی بھی تھوڑا دیکھا جاتا ہے، لیکن لڑکوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ ہاسٹلز میں رہیں، وہاں پر پڑھیں. اب وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، یہ دیکھنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اور ان کے ساتھ رہنا. اور یہ جو ہاسٹل کلچر ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ انسٹیٹیوٹس ہو گئے ہمارے، یا جو ہاسٹل والے وہ تو پیسوں کے لیے، وہ ان کو آپ کی اولاد بن جائے، بگڑ جائے، اس کو کیا پرواہ ہے. تو یہ پیرنٹس کے اوپر تھوڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں اور تمام تر چیزیں. پھر ہمارے یوتھ کے اندر ایک اور ہے کہ سینس آف ریسپانسبلٹی، جیسے جو سر ہمارے ساتھ تھے کہ ون بریڈ ارنر ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، اور پیرنٹس بیچارے ہمارے اتنے معصوم ہیں. میں تو کہتی ہوں یورپ میں جب رہ کے دیکھا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے رسپانسبلٹیز. مرتے دم تک ہمارے جو فادر ہوتے ہیں یا جو بھی، اپنی ذمہ داریاں کرتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہیں سے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि महंगाई और बेरोज़गारी इंसान को किस हद तक मुतासर कर सकती है। यकीनन नाज़रीन, हमारे तमाम जो मामलात ज़िंदगी, हमारी रूटीन है, वो काफ़ी हद तक हमें मुतासर होती दिखाई दे रही है इस महंगाई और बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह से। तो यकीनन इसका ख़ात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशीद, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। वालिदैन की ज़िम्मेदारी, हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमारे मुल्क के हर फ़र्द की जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो भी हालात हैं उनका सलूशंस निकालें, उसको बेहतर करने में अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और बर वक्त निभाएं। जी अच्छा, इसके अंदर एक ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि ये इंसान अगर कोई बुराई कर रहा है तो मैं तो इसे जानती नहीं हूँ, मैंने इसको क्यों रोकना है। अगर हम लोग अपने अंदर ये इखलाकी ज़िम्मेदारी पैदा कर लें कि दूसरे सामने वाले इंसान को इंसल्ट करके नहीं, स्नब करके नहीं, तरीके से प्यार से एक बात समझाई जाए कि जो आप जिस डगर पे जा रहे हैं ये आपको खुदा न खास्ता किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। और आप यकीन करें कि कभी भी अगर आप दुनिया में लोगों के लिए इस तरह से भलाई सोचने लगेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात तो आपका कभी वो रखेगी नहीं, अदले का बदला ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप दुनिया में भलाई करें अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपके लिए भलाई करेगी। तो अगर हम अपने अंदर एक ये चीज़ पैदा करें। दूसरा, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हम उससे फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं और हम जो गलत तरीका कार हैं, जैसे नशा हो गया या जो घर वालों से लड़ाई झगड़ा फ्रस्ट्रेशन में, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान ना देना कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर हम इन तमाम तो चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करते हुए सोचें और बेहतर ये सोचें कि हम इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि इन तमाम प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी कर लें। उसके अंदर सिंपल टेक्निक है मैविश कि अगर आप इस तरह की किसी सिनेरियो का शिकार हैं तो आप अपने ज़िंदगी में मौजूद तमाम तर जो ब्लेसिंग्स हैं उसको एक पेज के कोने पे और जो तमाम तर मसाइल हैं उनको एक तरफ लिखें और फिर देखिए कि उनको किस तरह से अपनी ब्लेसिंग को यूज़ करते हुए आप अपने मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपसे सलूशन जानना चाहेंगे। यकीनन इस वक्त प्रॉब्लम बेशुमार हैं, ये जो प्रोग्राम का वक्त है ये भी कम है उन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। सलूशंस को बताएं कि महंगाई ठीक है नज़र आ रही है, गुर्बत जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन कि हम इसके साथ अपनी एक रूटीन जो है वो मैनेज कर सकें और इसका खात्मा मुमकिन हो सके। देखें, एक तो जो तरीके हम अख्तियार करते हैं वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। ठीक है। मसलन ये लोगों को पैसे दे देना 1000 2,000 रुपया महीना, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इससे मजरूह होती है। exactly. आप उनके लिए जॉब क्रिएट करें। एग्जैक्टली। और चीन की तरह से आप मैन पावर से काम लें। बिल्कुल ऐसे जॉब क्रिएट करें छोटे छोटे, और वहाँ आप अपनी ज़हानत इस्तेमाल करें कि इनको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है लोगों से, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और वो कंट्रीब्यूट भी करें मुल्क की इकोनॉमी में और अपने भी वो डेडलॉक जो है रिजॉल्व करें। यानी मंसूबा तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका माशी तातुल है वो दूर हो, बिल्कुल ऐसे, और आप प्रोडक्टिव हो जाएं। ये नहीं है कि आपको वजीफे के तौर पर पैसे देते चले जाएं, ये तो आपको डिपेंडेंट करने वाली बात है। ऐसे ही है। तो एक तो ये बात जो है बहुत ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरे कई ऐसे शोबे हैं जिन पर टैक्स ज़रूरी है, उधर हम लगाते ही नहीं। आप असम्बलियों में चूंकि अक्सरियत जो होती है फ्यूडल्स की होती है, ज़मींदारों की होती है, आप ज़री टैक्स नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो आप ज़री मुल्क हैं तो ज़री टैक्स लगाएं, वो नहीं आप लगा सकते। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हमने ज़कात से एग्जम्प्ट किया हुआ है। ज़कात का इतना रेडिकल इंस्टीट्यूशन है इस्लाम का कि अगर आप एक घर जिसमें आप रह रहे हैं उसके सिवा आपके पास कोई घर है तो उसकी टोटल मालियत पर ज़कात लगेगी। सही बिल्कुल। इसलिए कि वो माल तजारत उसे आपने किराए पर दिया हुआ ये किया हुआ। लेकिन ये इसका जो रेडिकल तारीफ है ज़कात की वो कोई नहीं करेगा। हत्ता कि आप फर्ज करें फ्रिज बनाते हैं 1000, आपका 500 बिकता है, 500 आपकी दुकान में पड़ा रहता है, तो वो उस 500 पर तो ज़कात लग जाएगी। एग्जैक्टली। तो उसे निकालें। तो हमने हर चीज़ को अपनी सूरत के लिए किया हुआ है। तो जो बजट शरत बनते हैं वो भी जो है बालादस्त क्लासेस जो हैं, तबकात जो हैं, उनके मफादात को प्रायोरिटी देते हैं और नीचे वाले लोगों को सिर्फ ये मुंह बंद करने के लिए उनको ये कह कर दिया जी 1000 रुपया दे दें, 2000 रुपया दे दें। असल बात वहाँ नीयत का फतूर है। नीयत, आपको क्लास डिफरेंस कम करना है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको मोनोपोलीज नहीं बनने देनी।
سر کلاس ڈفرینس اگر کم کر دیں گے تو جو ایک گرینڈیوسٹی آتی ہے کہ بھئی یہ لوور کلاس ہے، لوور کلاس ہوگی تو ایلیٹ کو مزہ آئے گا نا. جی جی مزے والی بات. تو ایلیٹ ہی ختم، لوور ہی ختم کر دیں گے تو پھر ایلیٹ بیچارہ کیسے؟ ایگزیکٹلی. ہمارے ناظرین کے لیے میسج، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج میرا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے سسٹم کا انتظار کرنا کہ کب وہ بدلتا ہے کب نہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گیون حالات میں، جیسے ابھی مسیت نے کہا، کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ قناعت سے کام لیں. عبادت بھی کر رہے ہوں گے آپ ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے مسائل بھی حل کر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی. جی مشیت، آپ کا میسج ہمارے ناظرین؟ میرا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی سینیریو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اگر زندگی میں دیتی ہے، اور اچھا مسلمان وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں سیاستدان فلاں بندہ آئے گا. لوگوں سے امیدیں وابستہ کبھی بھی زندگی میں مت کریں، صرف اللہ کی ذات اور اپنی ہمت کے اوپر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے بنا دے گا. صرف دین سے دوری اور موجودہ حالات کے اندر فرسٹریشن ہو جاتی ہے، دیٹس ویری کامن اینڈ نارمل ہے، وہ حصہ ہے، لیکن سولوشن بھی تو موجود ہے. بس سولوشنز نکالیں، اللہ تعالیٰ سے توکل کریں، اس سے مدد مانگیں اور وہی آپ کی مدد کریں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت دینے کا. یقیناً ناظرین، پرابلمز وہی ہیں جس کے سولوشنز ہوتے ہیں، تو ہمیں سولوشنز کی جانب بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے. ہر انسان کے پاس صلاحیت ہے، ہر انسان کے پاس شعور ہے، صرف اور صرف اس کو بہتر جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو پرابلم ہے ان کو اپنے اوپر حاوی مت کریں، سولوشنز نکالیں، زندگی خوشگوار بنائیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.